لیکن خدا جانے کہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، کبھی کبھی وہ پٹڑی سے ٹل جاتا ہے اور بالکل غلط ہے، صاف صاف الفاظ میں، یا بصورت دیگر مجھے ٹائم دے دے، منظور نام ہے میرا، منظور مینگل، علماء کو بٹھا دے، ہماری گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ، یا آپ میرے پاس تشریف لائیں یا میں آپ کے پاس۔ گرامر سے آپ کہاں واقف ہے؟ آپ کی گرامر کا تقاضا تو یہ ہے سجد یسجد مسجد، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا، جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی مفتی طارق مسعود صاحب الحمدللہ جاری و ساری ہے، خلق خدا کو ان کی بہت سی باتوں سے نفع بھی ہوا ہے اور لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ مسلموں کو جو تشویش لائق ہے اس کے ازالہ کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ گرامر عربی کے خلاف انہوں نے بہت سی باتیں لکھ دی۔ ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اور بقول حضرت جی کی اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں ہیں، اور ایک مثال ہے لنسفعن بالناسیہ، آپ کی جتنے بھی خدشات ہیں اور شبہات ہیں ان سب کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ وہ یہ ساتھ کر دیا، عین اور لام اور میم ایک ساتھ ہے، اور چند علماء کو بٹھائیں، صاف صاف سی باتیں، چونکہ چنانچہ کو چھوڑ دے، بالکل اس بات سے توبہ کر لیں، بہت بڑی آپ کی غلطی، امت اچھی حاضری ہوگی تو حضرت جیسے حکم دے دیں میں خود حاضری دوں گا، یا ورنہ اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی دروس کا سلسلہ وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، خلق خدا کو ان کی بہت سی باتوں سے نفع بھی ہوا ہے اور لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا جانے کہ مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، کبھی کبھی وہ پٹڑی سے ٹل جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ آج ایک ایسی بات، میں سفر میں ہوں اور آواز بالکل میری بیٹھ گئی ہے، گلا بالکل جواب دے چکا ہے، لیکن کچھ دوستوں کے اصرار پر اور مفتی صاحب کے بیان سننے کے بعد امت مسلمہ کو جو تشویش لائق ہے اس کے ازالہ کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور کوئی آیت کریمہ نازل ہو جاتی یا کوئی سورت، حضرت کاتبین کو، حضرت زید کو، دیگر کاتب حضرات کو بلاتے اور ان کو لکھوا لیتے، کاتب اپنی مرضی کے مطابق کئی دفعہ گرامر عربی کے خلاف انہوں نے بہت سی باتیں لکھ دی، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا، جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اور بقول حضرت جی کی اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں ہیں، اور ایک مثال ہے
लनस्फ़अन बिन्नासिया कि यहाँ नून ताकीद खफीफा लिखना चाहिए था और इन्होंने तनवीन लिख दी, तनवीन के बाद अलिफ भी लिख दिया, जबकि ये रस्मुल ख़त के और गिरामेर अरबी के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है, कल्ला लइन लम यंतही लनस्फ़अन बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है, मिस्टेक। गुजारिश ये है कि आपको फुर्सत कहाँ है कि ग्रामर अरबी आप समझ जाते हैं। अल्लाह ने ये मौका आपको दिया कब है। एक ही बात अर्ज कर देता हूँ, इंशाअल्लाह आपकी जितने भी खदशात है और शुबहात है उन सब का जवाब आपको मिल जाएगा। वो ये है कि कुरान पाक का रस्मुल ख़त वो मुतवातिर है और गैर कियासी है। इस पर 8-8, 10-10 जिल्दों में लोगों ने किताबें लिखी, नसरुल मरजान है और दीगर कितनी किताबें हैं। मिसाल में आपसे अर्ज कर देता हूँ, वो जो आपका लंगड़ा लूड़ा जो ग्रामर है जिसको आप पढ़ चुके हैं, वो ग्रामर बिस्मिल्लाह ही से फेल है। बात वही है कि रस्मुल ख़त कुरान का गैर कियासी है। आप देखेंगे कि पहली सूरत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ बिस्म, बा और अलिफ अलग है और सीन और मीम अलग है। यहाँ अलग है, ये आपके ग्रामर के मुताबिक है। हमज़ा को गिराया है लेकिन उसको एक साथ अलग, बा को उनको अलग लिख दिया है और सीन और मीम अलग है। लेकिन वही चीज़ है बिस्मिल्लाह के अंदर बा और सीन इकट्ठे लिखे हुई है। सीन, बा और सीन और मीम इकट्ठे। फिर कियासी तौर पर आप अब्दुर्रहमान में अगर लिखेंगे अर्रहमान के हा और मीम और अलिफ को अलग, हा और मीम और अलिफ नून अलग, ये अलग होगा, नून अलग होगा, अर्रहमान का अलिफ लाम और रा ये अलग होगा। लेकिन यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमान का आप ये देखेंगे कि हा मीम, मीम पर खड़ा लिख दिया और मेरा और आपके कायदे के एतबार से अलिफ वो अर्रहमान को अलग कर देंगे, यहाँ कट्टा कर दिया। आलमुन जो अगर आप ग्रामर से वाकिफियत रखते हैं तो आलम के आइन और अलिफ को अलग लिखते हैं और लाम और मीम अलग। आलमुन, आलमान, आलमून, आलमीना, आइन और अलिफ अलग होंगे और लाम और मीम ये अलग। लेकिन अल आलमीन को यहाँ पर एक साथ कर दिया, आइन और लाम और मीम एक साथ है। आप हजरात जो बैठे हुए कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल ही। और फिर यह है कि बहुत सी चीज़ें लिखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती है। अगले वाले सफ़े पर आप देखेंगे अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युक़ीमून अस्सलात, कुरान का रस्मुल ख़त है, वाव तो लिखा जाएगा लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा। मिशकात कुरान के अंदर है, वाव लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। आप जैसे कुछ ग्रामर से नावाकिफ और रस्मुल ख़त से कुरान के नावाकिफ, और उन्होंने अब आज मिशकातुल मसाबी को मीम, शीन और काफ अलिफ कर दिया, वाव को उड़ा दिया
اب نئی نئی چھپائی ہوئی مشکات المصابی، مکتبۃ البشرا کو بھی دیکھو، دوسروں کو بھی دیکھو، وہ آپ جیسے سمجھدار تھے۔ پھر مسئلہ ہے آگے، اگلے صفحے پر دیکھ لیں، اَأَنذَرْتَهُمْ۔ یہاں ایک بات تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کا رسم الخط غیر قیاسی ہے۔ آپ دیکھیں ضربو کا واو آئے گا، اس کے بعد الف آئے گا، یہ آپ کا قانون ہے، یہ آپ کا قانون ہے۔ لیکن وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہاں واو جمع کا ہے لیکن الف نہیں ہے، آپ اس کو بھی کہہ دیں تو یہ گرامر کے خلاف نہیں ہے۔ اصل میں گرامر کی حیثیت وہ خادم کی ہے، گرامر جہاں فیل ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ شاذ ہے۔ گرامر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ گرامر تابع ہے اور قرآن کا رسم الخط مطبوع ہے۔ گرامر تابع ہے اور قرات متواترہ وہ مطبوع ہے۔ جہاں گرامر اور قرات متواترہ اور قرآن کے رسم الخط کا ٹکر ہو جائے تو گرامر ہی غلط ہوگا۔ اَأَنذَرْتَهُمْ میں دوسری قراتیں اَأَنذَرْتَهُمْ، آپ کا کوئی گرامر یہ نہیں کہتا کہ یہ دونوں دوسرے حمزے کو الف سے بدل دو۔ آپ جیسے کسی مولوی نے، زمخشری نے بھی کہہ دیا کہ شاذ اَأَنذَرْتَهُمْ جب اس کو پڑھا جائے تو کہا شاذ ہے۔ لوگوں نے زمخشری کو بھی کہہ دیا کہ والمعتزلی قد اسال ادب، یہ بڑا بے ادب ہے، یہ خود اس کو پتہ نہیں تھا کہ قرات متواترہ ہی الگ ہے۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، قاعدہ ہی خود آپ کا لنگڑا لوا۔ پھر یہ کہ قرآن میں دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک رسم الخط کے مطابق بعض چیزیں اور بعض چیزیں وہ قرات اور آواز کے لحاظ سے۔ اب مسئلہ ہوگا کہ لنسفعن، اس کا رسم الخط ظاہری رسم الخط اس کا لنسفعن نون تاکید خفیفہ ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اس پر تنوین کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہاں قرات کے اعتبار سے پڑھنے کے لحاظ سے اس پر تنوین آ گئی۔ وہی نون تاکید خفیفہ اور نون تنوین یہ دونوں پڑھنے کے اعتبار سے تو ایک ہی آواز دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو شاید وہ قانون بھی ارشاد الصرف کا گرامر کا معلوم نہیں ہے، اضربن سے اضربا، اضربن سے اضربو، اضربن سے اضربی، لنسفعن، اس پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے لنسفعا، تو الف لکھ دیا تو کون سے گرامر کے خلاف ہو گیا؟ گرامر تو خود ہی ہے، اضربن سے اضربا، اضربن سے اضربو، اضربن سے اضربی، لنسفعن بالناصیہ، لنسفعن بالناصیہ، یہ وصل کی صورت میں، اور جب آپ وقف کریں گے تو لنسفعا اس کو پڑھیں گے، لنسفعا ہی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یہی حال ہے وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، وَلَيَكُونَ آپ اس کو پڑھیں گے، وہ تو اس کی آواز ہے۔ پھر آپ کے قاعدے کے اعتبار سے آپ مجھے بتائیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہاں یہ دیکھیے کہ قرات مقدم ہے، آپ کا گرامر کہتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب وقف کریں گے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، الف لام آ گیا تو اس کے بعد الف تو نہیں آئے گا، تنوین پر وقف ہوتا ہے تو الف پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں تنوین کو تو الف لام نے ختم کر دیا، الف لام نے ختم کر دیا، تو اگر وقف کریں گے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ ہوگا، حالانکہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یہ قرات مقدم ہے، قاعدہ آپ کا یہاں پر فعل ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، یہ قرات ہماری قرات میں، عاصم کی قرات میں مشہور یہی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لیکن حضرت حمزہ کی قرات میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ۔ آپ جیسے گرامر سے ناواقف لوگوں نے کہا کہ شاذ، قرآن کو اس قرات کو شاذ کہا، حالانکہ قرات متواتر شاذ نہیں ہوتا، قانون آپ کا شاذ ہے، قانون آپ کا شاذ ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ شاذ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، چونکہ قانون آپ کا گرامر یہ کہتا ہے اس میں ظاہر کا ضمیر مجرور جب عطف ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں ظاہر معطوف پر بھی اس کو لاتے ہیں، حرف جارہ کو، تو یہاں پر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَبِالْأَرْحَامِ ہونی چاہیے، مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ۔ اس قسم کی غلطیاں بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی، اس لیے آپ فوراً عوام سے معافی مانگے، چونکہ چنانچہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔
اس اور وضاحت خود کر لے، جو وضاحت آپ نے کی ہے وہ بالکل غلط ہے، جو وضاحت آپ نے کی ہے مجھے بتایا ساتھیوں نے، میں تو سفر پہ ہوں، وہ بالکل غلط ہے۔ صاف صاف الفاظ میں یا بصورت دیگر مجھے ٹائم دے دے، منظور نام ہے میرا، منظور مینگل، علماء کو بٹھا دے، ہماری گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ، یا آپ میرے پاس تشریف لائیں یا میں آپ کے پاس۔ گرامر سے آپ کہاں واقف ہے؟ آپ کی گرامر کا تقاضا تو یہ ہے سجد یسجد مسجد، لیکن قرآن ہے میں مسجدہ، فقال ابن علیہم بنیانا، اور اسے لنتخذن علیہم مسجدہ، تو لنتخذن علیہم مسجدہ، تو آپ کے گرامر کے اعتبار سے تو مسجدہ ہونا چاہیے، مسجدہ تو نہیں ہے، سجد یسجدوں سے مسجدن، اور حالت وقوع میں مسجدہ، تو یہ مسجدہ کیسے آ گیا؟ بات وہی ہے کہ قرات متواترہ آپ کے گرامر پر مقدم ہے۔ مصر کے وائس چانسلر جامع ازہر کے ڈاکٹر طاہا آنکھوں سے بھی نابینا تھا اور وائس چانسلر تھے، دل سے بھی نابینا تھا، کہیں اللہ نے آپ کو نابینا تو نہیں بنا دیا؟ اس نے 70 اعتراضات کر دیا، آپ نے ایک کر دیا، آپ کہہ بھی رہے کہ اور بھی بہت سے مثالیں۔ پھر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی امی تھا، اس کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، تو یہ امی تو ابتدائی حالت میں تو تھے، امی کی تعریف خدا نے خود کی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو ہم سب کے سب امی ہے، لیکن بعد میں جب 63ویں سال میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ امیت والی حالت کے لا تعلمون شیئا، امی کی تعریف تو یہی ہے لا تعلمون شیئا۔ آپ عالم کس کو کہیں گے؟ عالم کی تعریف ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کی آیات بینات جن کے سینہ میں ہو وہی عالم ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ سے بڑا حافظ اور قاری کون ہوگا؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور، اس لیے ابتدائی حالت میں تو تھے، باقی یہ کہ آپ سے یہ کہ کاتب غلط لکھے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہ چلے، اور اس طریقے پر قرآن خود ذمہ داری اٹھائے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ، آگے پیچھے ہم نے فرشتے لگائے ہماری نگرانی میں، جس طرح وبالحق انزلناہ، ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کو اتارا، وبالحق نزل، ٹھیک طریقے سے یہ نازل ہو گئی، ٹھیک طریقے سے ہم نے اس کو اتارا اور ٹھیک طریقے سے یہ بالکل نازل ہو گئی، اور ٹھیک طریقے سے امت تک یہ کہ پہنچ گئی۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، نہ کاتب سے غلطی ہوئی نہ محمد رسول اللہ سے غلطی ہوگی، یہ سب کے سب ہے، لیکن آپ گرامر سے چونکہ واقف نہیں ہے، گرامر خود ہی جو گرامر ہمارے بنائے گئے گرامر ہی ناقص ہے، اس لیے قرات متواترہ اور قرآن کا رسم الخط یہ مطبوع ہے، گرامر اس کا تابع ہے۔ جہاں گرامر کے مطابق آپ کو کوئی بات اگر نہ لگے تو کہہ دینا کہ گرامر فیل ہو گیا، یہ نہ کہہ دینا کہ قرآن کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائے، دستگیری فرمائے، اور اس قسم کے فضول قسم کے خدشات سے اور شبہات سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ نہ جانے آپ جو دشمنان صحابہ اور تحریف قرآن کے جو لوگ قائل ہیں، ان کے صف میں کھڑا ہو کر کے آپ کیا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، فوراً توبہ کر لے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مجھے ڈر لگتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت کے لوگ جذباتی لوگ آپ کو اڑا نہ لے، جیسے کہ اس طریقے پر ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ قرآن کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں بہت حیران ہوں کہ مفتی صاحب جیسے انسان، اس میں بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ آپ یہ ہے کہ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب ہے، دیگر علماء ہیں، آپ تشریف لائیں ہمارے ہاں یا ہمیں بلائیں اور چند علماء کو بٹھائیں، صاف صاف سی باتیں چونکہ چنانچہ کو چھوڑ دے، بالکل اس بات سے توبہ کر لیں، بہت بڑی آپ کی غلطی، امت کو تشویش میں آپ نے مبتلا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سفر میں ہوں میں، 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ کراچی حاضری ہوگی، تو حضرت جیسے حکم دے دیں میں خود حاضری دوں گا، یا ورنہ اس سے پہلے توبہ کر لیں۔